بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مختلف چالوں کا ذکر کریں گے۔ تو دوستوں، جوسلن ثانی جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کے دیواروں سے سر ٹکراتا اور گیرداری کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسا تنہا چھوڑ دیا۔ جوسلن ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہتی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں اڈیسا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا جو اسلام دشمن میں گاڑ پھرے جوسلن ثانی اور بالزدوم سے بھی کہیں آگے تھا۔ بالڈوم کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڑ فرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڑ فرے کی شدت خواہش تھی کہ مسلمانوں کا وجود سبا ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے رون ڈالے، مگر اس کا ارمان پورا نہ ہو سکا اور 18 جولائی سن 1100 کو فرشتہ اجل نے اس کی سانس غصب کر لی۔ مرنے سے پہلے ایک دن پہلے گاڑ فرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈوم کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاڑ فرے کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کی امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، منہ سے جھوٹ مت بولو۔ بالڈون، شاہ یروشلم گاڑ فرے کی آواز نقاہت سے کانپ رہی تھی، اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس اس کے ساتھ میری بات سنو۔ تو دوستو، انہوں نے کہا کہ بالڈون ہم دنا گوشہ ہو گیا، میری ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڑ فرے کی کمزوری کے باعث رک رکا بو رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے نہ تمام خواب کو تعبیر تلاش کرو گے۔ آپ کا خواب کیا ہے؟ اور برادر محترم، بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کبھی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڑ فرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہے، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کثر اقتدار کو ڈھا کر ہی دم دے گا۔ اور آخری نصیحت گاڑ فرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخشے۔ گاڑ فرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڑ فرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں میں گاڑ فرے کے غم میں سوگوار رہے۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھی اور حسین رقاصیں عیسائی عمرہ کا دل بہلا رہی تھی۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڑ فرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیام، بیسیان، ارسوف، فسیاریا، سورا، طرابلس اور بیروت فتح کر لی۔ ان فتوحات کے دوران
میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ عفت تا مسلمان خواتین کے سر عام آبروزی کی گئی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح کی تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجہ صلیبیوں کی شمشیریں ان شیٹ خوار بچوں کے جسموں پر اتر جاتی تھی اور وہ تڑپنے لگتے تھے۔ بالڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے تھے، پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے۔ وہ اس قدر دردناک اور کہکے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گردنواں کی فضا شور سے گونج رہتی تھی۔ صلیبیوں کے اس بے معنی فعل پر فرانسیسی مورخ مجاز لکھتا ہے، عیسائیوں کی آنکھوں پر تعصب نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسا ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بالڈون اپنے بھائی گارڈبری کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کی گلی کوچے بھر گئے تو بالڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر اور نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا معتصب ترین پادری گارڈنزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پورے پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور وہ دنیا کے نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کو اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارڈزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی وکیل کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتا ہے کہ ہماری غزلیں تمہاری تیخ خون آشنا سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اور یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کے میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھی، مگر جنونی پادری گارڈزن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارڈزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارڈزن کے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی گئی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشعلیں روشن کر لی اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرہ پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ کہکے گونج رہے تھے۔ تو دوستو، قتل و غارت کے طویل کھیل کا بالڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ ہالڈون ثانی تخت نشین ہوا۔ ہالڈون ثانی نے بھی گاڈ فیری کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ یہ وہ غیرت عیسائی مسلمان ہے، عیسائی دے رہا تھا، اور یہ غیرت عیسائی حکمران تھا کہ ایک بار رمبلا کے قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں
बाल्डोन सानी के बाहर निकलने की कोई सूरत बाकी नहीं रही। यहां तक कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। फिर इस मौत की वादी में एक मुसलमान ही इसके काम आया था। ये वो मुसलमान सिपाही था जिस पर हाल्डोन ने कभी कोई एहसान किया था। आखिर इस मुसलमान ने एहसान का बदला उतारने के लिए हाल्डोन सानी को एक खुफिया रास्ते से शहर से बाहर निकाल दिया था। फिर जब हाल्डोन सानी अपनी महफूज पनाहगाह तक पहुंच गया तो इसने एक भारी लश्कर के साथ रमला पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में बेशुमार मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। सलीबियों की ताकत रोज बरोज बढ़ रही थी, यहां तक ईसाइयों की 4 मजबूत रियासतें कायम हो गई। अभी ये सलाब बिला कुछ और मुस्लिम इलाकों के लपेट में लेने वाला था कि अम्मादुद्दीन जंगी मरहूम ने उड़ीसा में जोसन सानी को शिकस्त देकर सलीबी सुल्तान का एक मजबूत सतून उठा दिया। बाद में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोसन सानी को अंधा करके हमेशा के लिए इस फितना गर की साजिशों का खात्मा कर दिया। अभी दुनिया भर के ईसाई ओडिसिया की शिकस्त का मातम कर ही रहे थे कि सलीबियों में एक और फितना गर पैदा हो गया जो मजहबी असीबत में दूसरे ईसाइयों से ज्यादा सपाक था। ये एक पुरस्कार रहब सेंट बर्नार्ड था, जो कि एक अमीर का बेटा था। याक बर्नार्ड ऐशो इज्जत की जिंदगी छोड़कर तारीख दुनिया में चला गया और एक गार में बैठकर 15 साल तक इबादत करता रहा। ओडिसिया की शिकस्त से सलीबियों को इस कदर बदवास कर दिया था कि इन्हें यरूशलेम के साथ बाकी ईसाई सल्तनतें भी खतरात में घिरी हुई नजर आती थी। इस सूरत के पेश नजर ईसाई राबों ने गिरजाओं में बड़ी पुरजोश तकरीरें की, इनकी कौमी गैरत को ललकारा और मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने की सख्त तरीन कोशिश की, मगर इनकी हर तदबीर रह गई। ईसाई अक्सर पादरियों के हल्का असर से निकल चुके थे और इसकी एक ही वजह थी कि ज्यादातर ईसाई राहब भी आम लोगों की तरह बदकाराना जिंदगी बसर कर रहे थे। नतीजा सलीबियों के दिलों से अपने मजहबी पेशवाओं का एहतराम खत्म हो चुका था। आखिर ईसाई दानिशमंदों को एक तदबीर सूझी और वो इस गार में पहुंचे जहां सेंट बर्नार्ड अपनी इबादत में मसरूफ था। आप कौन लोग हैं? 3 अजनबियों को अपने सामने पाकर सेंट बर्नार्ड हैरान हो गया और इसे अजीम राह हम सलीब के बंदे हैं और आपको ईसाई कौम की हालत ज़ात सुनाने आए हैं। एक ईसाई दानिशमंदाना रियाया करी के साथ अपने लहजे को परसोज सोच बढ़ाते हुए कहा। तो दोस्तों, उस राब ने ईसाईयत के नाम पर सालस बर्नार्ड चौंक उठा और उसके चेहरे से परेशानी का रंग छलकने लगा। साहबो, मैं तो एक तवील अरसे से इस नीम तारीख गार में पड़ा, मुझे बहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। आप बताएं कि मेरी कौम क्या करेगी। सेंट बर्नार्ड की बात सुनकर दूसरे ईसाई दानिशमंदों ने भी इंतहाई यारी का मुजाहरा किया और रिक्कत अमेज लहजे में ओडिसिया के ईसाइयों के जिल्लत अमेर शिकस्त का हाल सुनाने लगे। ये अलमनाक वाकया सुनकर सेंट बर्नार्ड का सुर्ख सफेद चेहरा अजियत और कुर्ब के गुब्बार से हल्का स्याही मैल नजर आने लगा। मैं एक नातून रहब अपने कौम के किस तरह काम आ सकता हूँ। सेंट बर्नार्ड ने एक जज्बाती इंसान था। सलीबियों की हलाकत और बर्बादी की खबर सुनकर इसकी आंखों में नमी झलकने लगी थी। अब आप ही सलीब मुकद्दस को मुसलमानों के यलगार से महफूज रख सकते हैं। तीसरे ईसाई दानिशमंदाना ने पुरसोज लहजे में कहा। वो किस तरह? सेंट बर्नार्ड ने हैरान होकर पूछा। ईसाइयों के दिलों में मुसलमानों की ऐसी हैबत छाई है कि वो किसी तरह भी ओडिसिया की शिकस्त को बदला लेने के ऊपर आमादा नहीं हुए। पहले ईसाई दानिशमंदाना ने सेंट बर्नार्ड को अल्फाज के जाल में फंसाने की कोशिश की। मैं अपने हम कौमों का ये खौफ कैसे दूर कर सकता हूँ? सेंट बर्नार्ड के हैरत में इजाफा हो गया था। अब आपकी बात और तकरीरें ही सलीबियों के सब दिलों में इंतकाम की आग भड़का सकती हैं। दूसरे दानिशमंदाना अपनी चाल चलते हुए कहा,
عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی رہ موجود ہیں، پھر میری کون سنے گا؟ سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کی سکوت کے بعد کہا، عیسائیوں کی تمام مقدس پیشوا اپنے اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کو کوئی نہیں سنتا۔ تیسرے دانشمندانہ نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشوروں سے مخاطب ہو کر بولا، میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی جانتا تک نہیں ہے، پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیا متاثر کریں گے؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، عنقریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی، بس ایک التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشوروں نے کچھ ایسی دل فریب چالیں چلی تھی کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں نمود و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی، اور وہ غار کے ایک اہم تاریخی گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی سامنے، پھر وہ تینوں عیسائی دانشور غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے۔ اپنے منصوبے کا تفصیلات بتاتے ہوئے صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی عمرہ نے عیسائی دانشوروں کو اپنے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر یزلی کے گلی کوچوں میں یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں، اور جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہو گئے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت اور افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور نکارہ بھی۔ عیسائی دانشوروں کا یزلی کے عمرہ کے در پر دار حمایت حاصل تھی، اور اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا، وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشوروں نے وزلی کے عمرہ کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کی خدمتگار ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو عیسائی دانشور اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی جمع ہو جاتے تھے، اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا۔ سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخش دی، میں پیدائشی اندھا تھا۔ یہ ڈرامہ بازی شروع ہو گئی۔ دوسرا شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا کہ سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کر دی ہے، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک باکرامت ولی ہیں۔ ان کے روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سونے لگتے ہیں اور لولے لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانشوروں کا منصوبہ زبردست کامی سے ہمکنار ہو چکا تھا، اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشور اور اس موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسیا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا، جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ وزلی کے تمام عمرا اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک ہوئے۔ جب طویل و عریض میدان شرکا سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسن تک پہنچے۔ تو دوستو، اس وقت سینٹ برنارڈ
سیاہ ابا پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں سلیب تھی۔ ویزلی کے عمرہ اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنے دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کا رخ ویزلی کے عمرہ اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جمش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرددار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کروں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عرض میدان میں قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کو مدد اور جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو عنقریب یروشلم کو بھی گوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین سے اڈیسیا کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔